نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دیکھو اب اپنی شخصی اصلاح کی بات ہو رہی تھی، اب یہ دوسروں کی اصلاح کی بات ہے، لیکن یہ اسی وقت کر سکتے جب خود اپنی اصلاح ہو، کیونکہ دنیا میں ایک فطرت ہے انسان کی، آپ خود عمل نہیں کر کے کسی کو بولے تو بات کی اہمیت باقی نہیں رہتی. چھوٹے بچے کو بھی آپ نماز نہیں پڑھ کے نماز پڑھو بولتے چلو نا، آپ نہیں چل رہے ہیں، بولتا ہوں نہیں بھی بولا تو ذہن میں آتا رہی تو نہیں پڑھ رہے، میرے کو پڑھو بول رہے ہیں. ابا بول رہے ہیں جا نماز کو، ابا ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے، تو اثر پڑتا نہیں پڑتا نا. تو دوسرے کو آپ بولنے سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے دین میں، خود بھی سدھرنا دوسروں کو بھی سدھارنا. تو امر بالمعروف بولتے نیکی کا حکم کرنا، یعنی نیک بات بتانا، اور نہیں عن المنکر بولتے برائی سے روکنا. تو یہ ہمارے دین میں بہت اہم کام ہے یہ. تو اس کے کچھ مسائل ہے، فرماتے ہیں امر بالمعروف یہ ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا کہ بھائی نماز پڑھو. اور نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، بے پردگی مت کرو، بے حیائی مت کرو. یہ کیا ہے؟ نہیں عن المنکر ہے. پھر بھی میں نے دیکھا ہے، عوامی زندگی میں ہوں، امر بالمعروف لوگوں کو اتنا برا نہیں دکھتا، جی اچھی باتیں بولتے، نماز پڑھو بولتے. آپ نہیں عن المنکر کرو، آپ کا دشمن ہو جاتے. اس کو بولو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ مت بولو، بولتے اس کو برا دکھتا. آپ بے حیائی بے پردگی کر رہے ہیں، مت کرو، انگار لگ جاتی. تو نہیں عن المنکر زیادہ مشکل ہے امر بالمعروف سے، مگر یہ دونوں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو. کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہو. تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہے کہ ان کی تم اصلاح کرتے ہو، ان کو نیک بات بتاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. یہ شان ہے خیر امت کی. اور آج کیا حال ہے امت کا دیکھ لو آپ. احادیث میں ان کی بہت تاکید آئی ہے، کس کی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس کے خلاف کرنے کی مذمت آئی ہے. مسئلہ نمبر 1 ہے اس حوالے سے، معصیت بولے تو نافرمانی، اللہ رسول کی نافرمانی کو بولتے معصیت. معصیت کا ارادہ کیا، یعنی برا کام کرنے کا دل میں خیال آیا، مگر اس کو کیا نہیں تو گناہ نہیں، بلکہ اس میں بھی ایک قسم کا ثواب ہے، جبکہ یہ سمجھ کر باز رہا کہ یہ گناہ کا کام ہے. کسی کے دل میں خیال آیا جھوٹ بول دینا، نہیں بھائی جھوٹ بولنا بری بات ہے، بلکہ جھوٹ نہیں بولا تو اس پہ بھی ثواب ہے، بول رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ کو اس واسطے چھوڑا برا ہے بلکہ دل میں آیا، حالانکہ جھوٹ بولنا بلکہ خیال آیا تھا مگر نہیں کرا. تو یہ بھی ایک طرح کا مجاہدہ ہے اندر اندر. احادیث سے ایسا ہی ثابت ہے، اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو. مثلا ایک آدمی چوری کرنے کا ارادہ پکا کر لیا تھا، لیکن پولیس والا ٹھہرا ہوا بلکہ کرنے سے کرا، اور ہٹے تو کروں گا بلکہ بیٹھا ہوا ہے، تو گناہ میں مبتلا ہے انہیں، کیونکہ اس کا عزم پکا ہے، سورسس نہیں ہے بلکہ نہیں کر رہا. مسئلہ نمبر 2، کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے. متانت بول تو نہ کو کرو بھائی، اچھی بات نہیں ہے، یا ایسے ہی نماز کو چلیے نا بھائی، نماز پڑھنا ضروری ہے نا بھائی، ایسا بولو رہے نماز کو چلو، کیا کر رہا میاں، یہ ایسا مت بولو بول رہے ہیں، نرمی سے بولو، محبت سے بولو، اور اسے اچھی طرح سمجھائے. پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا، وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئے. اس میں بھی اسٹیجز ہے. پہلے بول رہے ہیں محبت نرمی سے سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہا سمجھائے بات بھی تو ناراض ہو کے بتاؤ کہ بھائی کیا کر رہے ہیں تم، یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا ایسا. اس کو سخت الفاظ کہے مگر گالی نہ دے، نہ فحش لفظ زبان سے نکالے. اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے، مثلا وہ شراب پیتا ہے تو شراب بہا دے، برتن توڑ پھوڑ ڈالے، گاتا بجاتا ہے تو باجے توڑ ڈالے. یہ اب گھر میں بھی نہیں کر سکتے آپ، باہر تو چھوڑ دو، باہر کر تو پولیس پکڑ کے لے جاتی. شراب خانہ ہے بلکہ جا کے کہیں روکنے جائیں گے، جوش میں آ کے حضرت کی تقریر سنا تھا بولے تو جوتے کھا جاتے، حضرت کو بھی پکڑ کے لے جاتے، معلوم آتے انہوں سکھائے بلکہ. کیوں؟ یہاں پہ ہماری حکومت سلطنت نہیں ہے نا. اس زمانے میں مسلمانوں کی جہاں سلطنتیں تھیں وہاں لوگ یہ پیے کھائے تو اگر کوئی آدمی توڑ پھوڑ دے رہا، پولیس کو معلومات تو پولیس شرابی کو پکڑ کے لے جاتی تھی، توڑا پھوڑا والے کو نہیں. اب ایسا ماحول نہیں ہے. گھر میں بچوں کا آپ فون چھین کے پھینک دو، کیا کر رہا تو، یہ غلط چیزاں دیکھ رہا بولے تو بچہ آپ کے جان پہ آ جاتا.
کئی واقعات تو ایسے ہوئے، مار پیٹ دیے ماں باپ کو بچے، ایسے واقعات ہو رہے ہیں، میرے تک آئے، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ روک سکتے، اختیار میں ہے تو روکو اپنے ہاتھ سے، لیکن کب؟ جب آپ کر سکتے، نہیں کر سکتے، جوتے کھا جانے کا امکان ہے، لڑائی جھگڑا ہو جانے کا امکان ہے، تو حماقت مت کرو، بول رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں، یعنی لوگوں کو نیکی کی بات بتانے کی کئی صورتیں بول رہے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ پہلی، اگر غالب گمان یہ ہے، یعنی آپ کو پکا پتہ ہے کہ یہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف واجب ہے، اس کو باز رہنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے مرشد ہوں میں، اور مرید کو بولا ٹائم کی پابندی کر، بول تو کرتا ہی نہیں، آپ بول رہے ہیں اپنے کیا کرنا ہے، بول رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا، بول رہے ہیں اس کو بولو، بول رہے ہیں ٹائم کی پابندی کرو، واجب ہے آپ کے اوپر اس کو بولنا۔ اب نہیں مان رہا تو انہیں ذمہ دار ہوگا، لیکن آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ، اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے اور گالیاں دیں گے، تو ترک کرنا افضل ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ باجا لگا کے ناچ رہے پورے، آپ جا کے بولے تو بجائے اس کے کہ لوگ رک جائے، بول رہے ہیں جاؤ مول صاحب بہت دیکھے تمہارے جیسے، تم لوگ بھی اچھی اچھے گھر میں ناچتے، تم لوگ بھی ایسا بولنے کا امکان ہے، تو بولے انجان مار دو، بول رہے ہیں۔ اور تیسرا صورت بتا رہے ہیں، اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے بولا تو، اور صبر نہ کر سکے گا جوتے کھا کے، یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے، بول رہے ہیں۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اتنے سیریس، تو مت بولو ویسے لوگوں کو، بول رہے ہیں۔ آج کل یہی حالت ہے، اگر کوئی مولوی صاحب جا کے ناچ رہے لوگ روڈ کے اوپر، تو روکا تو ٹھوک دیتے اس کو، پہلے تو بولتے جاؤ مول صاحب جاؤ بولتے، اگر زیادہ زور دیا انہیں تو مار پیٹ ہو جاتی، مار پیٹ نہیں ہوئی تو ذلت ہو جاتی، اس کی ذلیل کر کے نکال دیتے اس کو وہاں سے۔ چوتھا مسئلہ، اگر معلوم ہو کہ وہ اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا، چلو اور بھی کوئی جو جنونی ہے انہیں بولا مارے تو مارنے تو میں بول کے رہتا ہوں، تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے اگر صبر ہے تو۔ اور یہ شخص مجاہد ہے، بول رہے ہیں، جہاد کرنے والے کے مانند ہے کہ برائی کے لیے تکلیف اٹھا رہا۔ اور پانچواں مسئلہ اسی حوالے سے بتا رہے ہیں، امر بالمعروف کی کئی صورتیں، بولے نا پانچویں صورت کیا ہے؟ اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، مگر نہ ماریں گے اور نہ گالیاں دیں گے، تو اسے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ امر کرے۔ بات نہیں سنتے بھائی، معلوم ہے بے غیرتے ہے یہ، لیکن اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میرے کو مار سکے، تو بول کے چھوڑو، بول رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں تم لوگ، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا کر لیتے کر لیں دو، بول رہے ہیں۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، کتنی برائیاں، بے حیائیاں، بے پردگیاں، حرام کاری، دھوکے بازی، بے ایمانی عام ہے، اور جو ان سے روکنے والا ہے انہیں دشمن ہے۔ لوگ اس کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو سانپ بچھو سے بچانے والے کی طرح ہے، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، ہم کو ہماری مرضی کرنے سے روک رہا، ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا، پرائیویسی میں انٹرفیئر کر رہا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، وہ مسجدوں میں، خانقاہوں میں خالی پکار لے رہے ہیں، کہیں جا کے عملی طور پہ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ حالات سب آپ کے سامنے ہیں، اگر کچھ کر بھی ایسا تو کوئی سپورٹ ان کو نہیں مل سکتی، بلکہ ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، بلکہ کئی موقعوں پر تو جانا تک جانے کی نوبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کے اللہ پاک اصلاح فرمائے۔